صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی بلال وعنده سبرۃ من تمر فقال ما هذا یا بلال قال شیء اذخرته لغد فقال اما تخشى ان ترى له بخارا في نار جہنم یوم القیامت انفق یا بلال انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا رواہ بہقی فی شعب الایمان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے، اس حدیث کو اگر ہم کہیں کہ انفاق کے بارے میں اللہ پر توکل، اللہ اصحاب یقین و توکل کی راہ، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان لوگوں کا راستہ کیسا ہونا چاہیے۔ بہت پیاری روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامگاہ پہنچے اور دیکھا کہ ان کے پاس چھواروں کا یا کھجوروں کا ایک ڈھیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ کیا ہے؟ فقال ما ھذا بلال، اے بلال یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، یعنی سیدنا بلال نے عرض کی کہ میں نے اس کو جو ہے آئندہ یعنی کل کے لیے ذخیرہ بنایا ہے، میں کل اس کو کھاؤں گا۔ اب دیکھیں ایک ضمناً بات عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری حدیث سے اس کا تعلق تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں روزہ کو بند کرنے کی دعا باقاعدہ چھاپی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں روزہ آج رکھ رہا ہوں اور نیت کل کے روزے کی کر رہا ہوں۔ غدن کل کو کہتے ہیں، آنے والا کل، اور روزہ میں رکھ رہا ہوں آج کا۔ تو یہ تو بالکل غلط ہے، عربی کی جو ترکیب ہے اس کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے نیت نام ہے دل کے ارادے کا، اور جس نے رمضان کے شروع میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں سارے روزے رکھوں گا، تو روزانہ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں کل اور آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص بلکھڑ ہے میری طرح، تو وہ صبح صبح اگر روزانہ کہہ بھی دے اپنی زبان سے کہ میں آج کے روزے کی نیت رکھتا ہوں، روزہ آج کا کر رہا ہے، تو کل کی روزے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ لفظ استعمال ہوا تھا، اس لیے ضمناً عرض کر لیا۔ ہم لوگ جب تقلید میں آتے ہیں، اندھی تقلید میں، تو یہ چیزیں بھی نہیں دیکھتے کہ کیا ان کا معنی کیا بنے گا اور کیا ہوگا۔ فقال اما تخشى ان ترى له بخارا في نار جہنم یوم القیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن آتش دوزخ میں تم اس کی تبش اور سوزش دیکھو؟ اے بلال جو ہاتھ پاس آئے اس کو اپنے پر اور دوسروں پر خرچ کرتے رہو، اور عرش عظیم کے مالک سے قلت کا خوف نہ رکھو، یعنی یقین رکھو کہ جس طرح اس نے یہ دیا ہے آئندہ یعنی کل کے لیے بھی عطا فرماتا رہے گا، اس کے خزانے میں کیا کمی، اس لیے کل کے ذخیرہ رکھنے کی فکر نہ کرو۔ یہ اصل میں توکل کی بہت بڑی چوٹی ہے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فقراء صحابہ میں سے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اصحاب صفہ میں سے بھی تھے، جو مسجد نبوی میں بس رہتے تھے اور کہیں سے کچھ اگر آ جاتا تھا تو اس کو استعمال کر لیتے تھے، اور جناب اگر نہیں ملتا تھا تو فاقے پہ اور بھوکوں سے یہ ان کا دن گزرتا تھا۔ یہ وہ صحابی تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پسند کیا کہ یہ متوکلانہ زندگی بسر کریں، یعنی یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ کل کے لیے بھی کچھ جوڑیں۔ جس رب نے آج دیا، یہ ویسے یقین انسان کا بننا چاہیے، اللہ کرے ہمارا بھی بن جائے کہ جس رب نے ہمیں آج کھانے کے لیے دیا ہے وہ کل بھی دے گا، کیوں کہ وہ ہمارا رب ہے، اور رب کے ذمہ ہے انسانوں کی ضروریات میں سے ایک یہ ضرورت کہ اس کا رزق اس تک پہنچایا جائے۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ آج انسانوں کو ڈس رہے ہیں، اور ظالمانہ نظام کی وجہ سے رزق چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گیا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے دنیا میں پھیلا ہوا، اور اللہ تعالیٰ انسان تک رزق باہم پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے قیامت تک آنے والے انسانوں کو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے سیدنا بلال سے یہ عرض کی کہ آپ جو ہے وہ اس کو ذخیرہ نہ کریں، مناسب نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں۔ یہ خاص بات تھی، تو خصوص خاص لوگوں کا معاملہ تو یہی ہونا چاہیے، جو اللہ والے ہیں ان کا معاملہ تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے وہ کل کے لیے کچھ نہ جوڑیں۔
البتہ عام لوگوں کے لیے یہ بات بالکل جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو بھی اس سے روکا تھا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، اور گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے بھی کچھ بچا کر رکھیں۔ لیکن صحابہ میں سے جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب صبح والی خالص اور توکل کی راہ اپنائی تھی، ان کے لیے اس طرز عمل کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کیوں؟ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سیوا بڑی مشکل ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے خود اس راہ کو چنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کو چنا تھا۔ تو جو اللہ کی محبت میں اس مقام تک پہنچ جائے تو اس کے لیے پھر کل کیا اس کے ذہن میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ابھی فرض کرے ہم میں سے اکثر لوگوں نے بہت کچھ کل کے لیے جوڑا ہوا ہے، بہت کچھ جوڑا ہوا ہے، شاید ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمیں کچھ عرصہ کام نہ بھی کرنا پڑے تو شاید وہ ہمارا جو ضرورت ہے وہ ہماری پوری ہوتی جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں آج موت آ جائے تو جو ہم نے کل کے جی جوڑ کے رکھا ہے تو وہ تو ہمارے کام نہیں آ سکے گا۔ تو توکل کی چوٹی یہی ہے کہ انسان آج جو اس کے پاس ہے اسے استعمال کرے یا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، کل کا پھر اللہ پر بھروسہ کرے اور توکل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انسان اگر اللہ پر بھروسہ کرے ایسے ہی جیسے پرندے کرتے ہیں، جیسے پرندے کرتے ہیں، تو اللہ ان کو ایسی جگہوں سے عطا فرمائے کہ ان کے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یعنی پرندہ کیسے کرتے ہیں؟ صبح سویرے گھروں سے نکلتے ہیں، گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا کھانے کو، شام کو گھر واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ یہ توکل اور بھروسہ اگر انسان کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی راہیں نکال دیتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں سے جو رزق فراہم کریں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے توکل کی بات۔ ہم توکل کر کے تو دیکھیں، آج ہمارا معذرت کے ساتھ آج ہمارا توکل دکان پر ہے، دکان نہیں کھلے گی تو روزی کیسے ملے گی؟ آج ہمارا توکل ملازمت پر ہے، آج ہمارا توکل اشیاء پر ہے، چیزوں پر ہے، آج ہمارا توکل ان مادی چیزوں پہ بن چکا ہے۔ ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ دکان نہیں بھی کھلے گی تو وہ رب ہمیں دے گا، وہ رب ہمیں دے گا، جو ہمارے نصیب میں اس نے لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا۔ جب یہ توکل بنے گا تو پھر کاروبار میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا، پھر دغا نہیں دیا جائے گا، پھر ملاوٹ نہیں کی جائے گی، پھر دوسروں کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ جب توکل ہوگا کہ میرا رب مجھے میرا رزق دے گا۔ اور میں آپ کو کچھ ایک دو پریکٹیکل مثالیں آپ کی اس کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے سے سال دو سال ہوئے ہیں، میں نے بھی کچھ کاروبار شروع کیا، اس سے پہلے تو کاروبار کی کوئی چیز نہیں معاملہ۔ تو کاروبار میں نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ میرا معاملہ یہ رہتا ہے اکثر، الحمدللہ اللہ کے ہاں یہ تحصیلی نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی فکر نہیں کی کہ کوئی مال لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، یا کوئی کیا ہے یا نہیں ہے، بس اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کام دے گا رزق۔ اور ایسے ہوتا ہے، میں مزے کی بات کروں کہ میں رات کو سویا ہوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو جب اپنا واٹس ایپ دیکھتا ہوں تو اس پہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق آج کا بھیج دیا ہے، فلاں شخص نے مجھے آرڈر بھیجا ہے کہ جی یہ مال مجھے بھجوا دیجیے، فلاں نے آرڈر بھیجا ہوا ہے یہ چیزیں مجھے بھجوا دیجیے۔ تو میرا رب ہے۔ بعض اوقات آپ اندازہ کریں، میں یہ بھی محسوس کیا، ایک مرتبہ میں کہیں اور جا رہا تھا، میرا کام تھا اور کہیں کسی سمت میں، مشرقی سمت میں فرض کریں میں جا رہا تھا، کہ اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا اور اللہ نے وہ خیال ڈالا کہ نہیں آج مشرق سے نہیں مغرب کی طرف سے گھر جاؤ۔ تو میں وہاں سے مڑا ہوں اور آگے جناب ایک دکان پہ ویسے ہی رکا ہوں، تو رکنے پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ شکیل بھائی آ گئے ہیں تو آپ ان کو جو ہے اپنا آرڈر لکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کا انتظام کر دیا اللہ کے حکم سے۔ تو رزق تو انسان کی تلاش میں ہوتا ہے بھائی، آپ رزق کے پیچھے مت بھاگیں، رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ آپ اللہ کے پیچھے بھاگیں جس کے لیے بھاگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگو بھائی۔ 80 کم الٹا کر دیتا ہے، 80 رزق پہ بھاگنا شروع کر دیا ہے، اور اللہ کو ہم نے معذرت کے ساتھ رکھا ہوا ہے ویٹنگ میں۔ جب ہمیں کچھ ٹائم مل جاتا ہے اس رزق کی بھاگ دوڑ میں سے تو ہم اللہ کے ساتھ آتے ہیں، کچھ مناجات، کچھ اپنی ضروریات پیش کر کے پھر واپس اسی کی طرف چلتے ہیں۔
آج ہمارے جو معاملات خراب ہیں، ہم نے اللہ کو یہاں پتہ نہیں سمجھ کیا لیا ہے۔ اگر ہم اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں اور اپنے رب کی شان بے نیازی اور غنا کو ذہن میں رکھیں، حدیث میں آتا ہے، روایت سنیں، جھوم جائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم، اگر تمہارے سارے جن و انس جو بھی آج تک دنیا میں آنے ہیں، جو آ چکے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر کوئی مجھ سے اپنی اپنی من کی چیزیں مانگے، ضرورت کی چیزیں مانگے، جو اس کے دل میں ہے وہ مانگ لے، اور میں ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا بھی کر دوں، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبو کر یا انگلی کو ڈبو کر انسان باہر لگاتا ہے۔ کتنا سا پانی آتا ہے اگر آپ سمندر میں انگلی ڈبو کے باہر نکالیں، اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں آئے۔ اللہ، اس رب کو چھوڑ کر ہم در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، حضرت میرے لیے دعا کر دو، فلاں کر دو، فلاں۔ بھائی خود دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، وہ رب تمہیں دے گا، اور ایسی ایسی جگہوں سے دے گا کہ تم رب والے بن تو جاؤ، اللہ تمہیں دے گا، اللہ دے گا، اور ایسی جگہ سے دے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ جو گنج شکر بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے حوالے سے یہ واقعہ ہم نے سنا ہے، میں نے آج تک اس کو پڑھا نہیں ہے، اور کیا یہ صحیح ہے نہیں ہے، لیکن یہ سنا ہے ضرور، علماء کی زبان سے سنا ہے، اس لیے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہر روز ان کی ماں ان کو یہ دلاسا دیتی تھی کہ بیٹا آج آپ کو نا نماز پڑھیں گے تو مصلے کے نیچے سے شکر یا چینی ملے گی۔ اب وہ روزانہ ماں رکھ دیتی تھی وہاں پہ چینی، بچہ جب نماز پڑھ لیتا تھا تو وہاں سے وہ شکر اٹھا کے کھاتے، بڑے خوش ہوتے، میرے رب نے مجھے شکر چینی دی ہے۔ ایک دن ماں نے شکر رکھنی بھول گئی اور تھی بھی کہیں دور۔ اب جب وہ بچہ تو نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اور بچے کا یقین اور توکل تھا کہ میرا رب مجھے شکر دے گا، تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شکر دے دی نا، ان کے یقین اور توکل تھا کہ میرا رب مجھے یہاں سے شکر دے گا۔ یہ یقین چاہیے نا ہمیں بھی اللہ سے، یہ یقین ہمارا کیوں نہیں بنتا رزق کے حوالے سے؟ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، جب فرشتہ آتا ہے اور روح پھونک کے جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کی لکھ جاتا ہے، ایک اس میں یہ بھی لکھ جاتا ہے اس کو کتنا رزق ملے گا، یہ بھی لکھ جاتا ہے۔ یہ تو انسان بیچارہ ایسے ہی پاگلوں کی طرح پاگل اور چلا بنا ہوا ہے، رزق کے لیے ادھر ادھر کی ٹکرے اور ٹوکرے مار رہا ہے۔ رب کے ساتھ لو تو لگائے، اپنے رب کو پہچان تو لے، اس لیے تو اللہ شکوہ کرتے ہیں قرآن مجید میں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی جیسے قدر کرنے کا۔ رب کو پہچانو تو صحیح، تو ایسے ایسی جگہوں سے تمہیں رزق دے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ والتوکل نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔